قربانی کیا ہے؟ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ قربانی سنت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی واجب ہے، وہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر قربانی واجب ہوتی تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے 1 سال قربانی نہیں کی۔ یہ بتانے کے لیے کہ یہ واجب نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، تو قربانی سنت ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص طاقت رکھتا ہو، حسن درجے کی روایت ہے کہ جو شخص طاقت رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو میرے بھائیوں، قربانی سنت ہے۔ دوسری چیز، قربانی کا بدل صدقہ و خیرات نہیں ہے۔ 10,000 کے بکرے کی اگر آپ قربانی کر دیں اور 1 لاکھ روپیہ کسی غریب کو دے دیں، لیکن آپ کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے، قربانی کی جگہ قربانی ہی ہوگی، اور قربانی بھی اپنے وقت پر ہونی چاہیے۔ ایک صحابی نے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کر دی۔ اللہ کے رسول کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فقد ذبح لنفسی، کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس نے اپنے لیے قربانی کی، اسے قربانی کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ قربانی وہ ہوگی جو وقت پر کی جائے۔ وقت کب ہے؟ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے لے کر 13 تاریخ کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک، 13 تاریخ کے عصر تک ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک اور ضروری چیز ہے کہ قربانی کن جانوروں کی کرنی چاہیے۔ 8 جانور ہیں جن کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ 4 جانور ہیں، 8 جوڑے ہیں جن کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ من المعز اثنین من الضأن اثنین، بکرے کا جوڑا اور بھیڑ کا جوڑا۔ من البقر اثنین، گائے کا جوڑا۔ من الابل اثنین، اونٹ کا جوڑا۔ ان 8 جانوروں کی قربانی ثابت ہے۔ قربانی حلال تو اور بھی جانور ہیں، ہم کھا اور بھی جانوروں کو سکتے ہیں، مگر قربانی جن کی دینی چاہیے وہ 8 جانور ثابت ہیں۔ اور میرے بھائیوں، قربانی کا گوشت یقیناً ہم اسٹور کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، مگر اپنے لیے اتنا اسٹور کر لیا جائے، اتنا رکھ لیا جائے کہ مہینوں تک کھایا جائے، اور غریب بیچارہ پڑوسی جس کے یہاں قربانی نہیں ہوئی وہ گوشت کے لیے ترسے۔ معاف کیجیے، آپ نے قربانی کے روح کو نہیں سمجھا۔ قربانی کا مقصد ہی ہے کہ اپنی انا کو قربان کیا جائے۔ آپ نے جانور قربان کر دیا، گوشت کو فریج کے اندر بھر کے رکھ دیا، آپ مہینوں تک اس کا مزہ لے رہے ہیں، اس کا ذائقہ لے رہے ہیں، اسے کھا رہے ہیں۔ غریب رشتہ دار پڑوسی جس کے یہاں قربانی نہیں ہوئی، آپ نے اس کے یہاں نہیں بھیجا۔ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے خود بھی کھاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا أَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ، غریب کو کھلاؤ، محتاج کو کھلاؤ۔ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے قربانی کیا کرتے تھے۔ دوسروں سے بھی کرا سکتے ہیں، جائز ہے، مگر اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا بہتر ہے اور افضل ہے۔ کیونکہ قربانی کا مقصد ہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے نبی آپ کا نماز میرے لیے ہے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی دیجیے۔ ایک اور چیز ضروری ہے کہ قربانی کا گوشت بنانے والا جو قصائی ہوتا ہے، اکثر لوگ کے یہاں کسائی آتے ہیں گوشت کاٹنے بنانے، تو اس کو آپ اجرت میں گوشت نہیں دے سکتے، بدلے میں اجرت میں گوشت نہیں دے سکتے، تحفے میں دے سکتے ہیں، مگر اجرت میں کہ تو نے میرا گوشت بنایا ہے 2 کلو گوشت تو لے لے، تو اس میں آپ اجرت میں آپ گوشت نہیں دے سکتے۔ اور قربانی کی خال سے
آپ خود فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ میرے بھائیوں، انسان زندہ رہتا ہے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اماں مر گئی تو اماں کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، ابا کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ آپ نے کبھی کسی میت کی طرف سے قربانی نہیں کی، اور آپ کے بعد صحابہ نے بھی آپ کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ ہاں، ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول جب قربانی کرتے تھے تو ایک دعا پڑھتے تھے، وَأَنَّ لَمْ يُزَحِّ مِنْ أُمَّتِي، کہ اے اللہ تو اس قربانی کو میری ان امتوں کی طرف سے قبول فرما لے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے یہ دعا بھی پڑھی، اللہم تقبل من محمد ومن امت محمد، کہ اے اللہ تو اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ تو امت میں زندہ اور مردہ سب آ گئے، مگر میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے خاص کبھی کسی میت کی طرف سے قربانی نہیں کی، نہ تو اللہ کے رسول نے کی، نہ تو صحابہ کرام نے کی۔ ہاں، اگر ہم چاہتے ہیں ماں باپ کی طرف سے قربانی کرنا تو میرے بھائیوں، ہم جو بھی عمل کریں گے، ہم جو بھی نیکی کا کام کریں گے، ہر ایک اس کا اجر ہمارے ماں باپ کو بھی پہنچے گا، اس کا ثواب ہمارے والدین کو بھی پہنچے گا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اذا مات الانسان قطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، او صدقۃ جاریہ، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له۔ پہلی چیز او صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، صدقہ و خیرات ہم نے زیادہ سے زیادہ کیا۔